حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، آپ وہاں سے کتاب لے کر آئیں اور ہم اس کو پڑھ لیں۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی، میرے محبوب فرما دیجئے پاک ہے وہ ذات، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری طرح ہوں، اور تم کہتے ہو کہ جناب یہ کرو پھر وہ کرو۔ اور پھر اگلی آیت میں واضح کر دیا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، کہنے لگے ہم اسی لیے تو ایمان نہیں لاتے کہ آپ بشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی فرشتہ بھیجتے، کوئی نوری بھیجتے، ہم اس کو مان لیتے، ہم اس کے اوپر ایمان لے آتے۔ آپ تو ہماری طرح ہیں، آپ تو شادی بھی کرتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آپ تو ہماری طرح ہیں، ہم آپ کو کیسے رسول مانیں؟ حضرات علماء کرام، آپ سے بھی مخاطب ہوں، آج کو مولوی صاحب ریڑھی پہ بیچارہ کوئی چیز کھا لے نا جی، ویکھو جی ساڈے امام مسجد ریڑھی تے کھلوتے کھائی جاندے، سارا جہان یخ مارتا رہے، وہاں پر کوئی بات نہیں ہے۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں ہوٹل، مولوی صاحب ہوٹل دے بیٹھے روٹی کھا رہے سے، کیوں بھی کو خنزیر کھا لیا اس نے، کیا کر دیا وہاں پر ہے؟ یہ کافرانہ سوچ ہے، یہی باتیں تو وہ کر رہے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح وہ کیا رہے ہیں، سمجھو تو صحیح۔ اللہ کا قرآن ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کی آیتیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، 94 93 یہ آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، یہ تو ہماری طرح بشر ہے، بازاروں میں چلتا ہے، کھاتا پیتا ہے بازاروں میں، ہمیں تو فرشتہ چاہیے جو کبھی بازار نہ جائے، جو کبھی کھائے پیے نہ، یہ تو نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، ہمیں تو نہیں، ہمیں اسی لیے تو ہم نہیں مان رہے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے۔ اصل میں آج بھی کچھ لوگ یہی کہتے ہیں حضور جو ہیں وہ بشر نہیں ہیں، کیوں؟ ان کو اپنی بشریت نظر آتی ہے، کیونکہ یہ غلاف بشر میں خلاف بشر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں بشر ہوتا کیا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر ہوتی ہے اس پہ محنت زیادہ۔ اقبال نے ایسے تھوڑی کہہ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان فرشتوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بے مثل محبوب بنایا ہے، حضور جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وہ کہتے لو جی بشر تو ہماری طرح ہوتا ہے، آپ 2 ٹانگیں اور 2 بازو اور 2 آنکھوں کو بشر سمجھتے ہیں؟ آپ تو غلاف بشر میں خلاف بشر ہیں۔ بشر تو بے شر ہوتا ہے، اور ہم تو شر بکھیرتے ہیں ہر جگہ پر۔ تو میرے محترم سامعین، یہی کافر کہہ رہے ہیں، ہم کیسے ایمان لے آئیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، لوگ اسی لیے ایمان لانے سے رک گئے، ہمارے پاس تو ایک بشر رسول بن کر آیا ہے، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، نوری آنا چاہیے تھا۔ حق تعالیٰ نے جواب دیا ہے، قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کیا زمین کے اوپر فرشتے رہتے ہیں جو آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجوں؟ جب انسان رہتے ہیں تو انسان بھیجا ہے جو تمہاری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے
اور اس کی اتباع بھی تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ اگر میں کسی نوری کو نبی بنا کر بھیجتا، آپ اسے کہتے بھوک لگی ہے، وہ کہتا بھوک کیا ہوتی ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں بچہ بیمار ہے، وہ کہتے بچہ کیا ہے، بیمار کیا ہے۔ نوریوں کی تو اولاد ہی نہیں ہے۔ پر میں پھر اس کی اتباع تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ میں نے تمہیں میں سے اپنا محبوب بھیجا ہے جو تمہاری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، اور اس کی اتباع بھی تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ زمین پہ فرشتے رہتے ہیں تو پھر تو میں فرشتہ بھیجتا ہے، جب زمین پہ رہتے انسان ہے تو میں نے انسان بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کا، ملائکۃ یمشون مطمئن، اگر تو زمین پہ یہ فرشتے پھرتے ہیں، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، پھر میں آسمان سے ایک فرشتہ رسول بنا کر بھیجتا۔ جب زمین پہ رہتے انسان ہے تو میں نے انسان بھیجا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اب یہ مطالبات کفار مکہ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ آپ نہریں بنا دیں، کبھی کہتے ہیں جی انگوروں کا باغ ہو، کبھی کہتے ہیں جی کھجوروں کا باغ ہو، کبھی کہتے ہیں چشمے بنا دیں، اور کبھی کہتے ہیں چلو جی نہری سسٹم چلا دیں، کبھی کہتے ہیں جی آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہمارے سامنے جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ میرے محترم سامعین، بعض مطالبات اگر پورے بھی ہوئے تو ایمان کی توفیق پھر بھی نہ ملی۔ کیوں؟ ایمان اس کے فضل و کرم سے ملنا ہے، یہ عقل پر موقوف نہیں ہے، یہ اس کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ جس پہ وہ فضل فرمائے اسے ایمان کی دولت ملتی ہے۔ حضور تو چاہتے تھے کہ کوئی بھی کافر نہ رہے، سارے ہی مسلمان ہو جائیں، مگر اللہ فرماتے محبوب یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے ہماری بات ان تک پہنچانا، ہدایت ان تک پہنچانا، اور ان کو ہدایت دینا، یہ ہمارا کام ہے۔ جسے چاہیں ہم ہدایت دیں گے اور جسے چاہیں ہدایت نہ دے۔ ہدایت دینے پہ آئیں، بلال کو حبشہ سے بلا کے آپ کا غلام بنا دیں۔ ہدایت دینے پہ آئیں، صہیب کو روم سے بلا کر آپ کا غلام بنا دیں۔ ہدایت دینے پہ آئیں، سلمان کو فارس سے بلا کر آپ کا غلام بنا دیں، اور نہ ہدایت دینے پہ آئیں پھر چچا بھی آپ کا ہو، خدمت گزار بھی آپ کا ہو، اور اس کو ایمان کی دولت نہ دیں۔ یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہماری مرضی ہے، جس کو چاہیں ہدایت دیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جو معجزات ہیں نا، یہ کوئی میں اپنی مرضی سے اس کا اظہار نہیں کرتا، یہ تو اوپر سے جب اشارہ ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو معجزے کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کوئی کہے جی آپ معجزہ دکھا دیں، حضور ایسے نہیں دکھاتے۔ جب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوگا، اور جب تک اوپر سے اشارہ نہیں ہے معجزے کا اظہار نہیں ہو، کیونکہ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہے، پیچھے طاقت اللہ کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مطالبہ کیا کفار مکہ نے، آپ بیت المقدس میں گئے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اور اوپر شتیر کتنے ہیں، اور اس کے ستون کتنے ہیں۔ اب حضور تو ایک دم پریشان ہو گئے۔ دیکھیں بھی آپ یہاں نماز پڑھنے آئے تو کوئی آپ سے پوچھے ہاں جی آپ وہاں ملت مسجد میں گئے تھے، کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں؟ نہ گنے آپ، نہیں آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، نہ ٹینشن لیں آپ، خام خواہ اوپر دیکھنے لگ گئے، پتہ نہیں کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے۔ یہ ایک بےہودہ سوال ہے جی، اس کے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، اسپیکر کتنے لگے تھے، ہیں نیچے کیا بچھا تھا، صفیں کیسی تھی، یہ بےہودہ سوال ہے۔ حضور سے سوال کیا، آپ نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کرائی، بتاؤ جی اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بتاؤ جی دروازے کتنے ہیں، بتاؤ جی ستون کتنے ہیں، کتنے لوگ اندر آ سکتے ہیں؟ جبریل امین وحی لے کر آ گئے، اور اس کے اللہ کے محبوب یہ کشف، اللہ نے بیچ میں سے پردے ہٹا دیے، یہ بیت المقدس آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ جو سوال کریں گے آپ دیکھتے جائیں اور اس کا جواب دیتے جائیں۔ اب انہوں نے سوال کیا دروازے کی، حضور نے فوراً گن کے بتایا اتنے ہیں جی، انہوں نے کہا ہاں واقعی اتنے ہیں، یار یہ بات تو بالکل ٹھیک نکلی۔ اب اور سوال کیا، حضور دیکھتے جا رہے ہیں، بتاتے جا رہے ہیں،
کشف یہ جو ہے یہ ثابت ہے، اللہ تعالیٰ بیچ میں سے پردے ہٹا دیں اور وہ چیز سامنے نظر آ جائے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، وہ سوال کرتے جا رہے ہیں، حضور جواب دیتے جا رہے ہیں۔ اب چاہیے تو تھا کہ ایمان لے آتے، توبہ 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 توبہ، ایڈا جادو، اوئے ہوئے توبہ، لو سن لو، یعنی جو مطالبہ کیا پورا کر دیا، اس پر ایمان لانے کی بجائے کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ تو میرے محترم سامعین، میں نے عرض کیا کہ جو ایمان لائے حضور کے دعوت و تبلیغ سے، حضور کے اخلاق سے، حضور کے کردار سے، حضور کی معاشرت سے جو ایمان لائے، اور جنہوں نے ان معجزات کا مطالبہ کیا، ان میں سے شاید ہی کسی کو ایمان نصیب ہوا، ورنہ زیادہ تر فارغ ہی رہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب انہیں بتلا دیجئے، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی معجزے کا اظہار کرے، کوئی نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر، الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں۔ جب اوپر سے اشارہ ہوتا ہے تب معجزے کا اظہار ہے، اور جب تک اوپر سے اشارہ نہیں ہے تو معجزے کا اظہار بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے معجزات بے شمار معجزات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش پڑے ہیں اور طالب علم ہیں اصحاب صفہ کے، اصحاب صفہ کا وہ چبوترا، اللہ ہم سب کو لے جائے مدینہ میں، آمین۔ حضور وہاں بیٹھ کر صحابہ کو پڑھاتے تھے، اور کوئی مسئلہ پوچھنے آتا، صحابہ جمع ہو جاتے، مسئلہ سیکھ لیتے، اس کو حضور مسئلہ بتاتے، یہ بھی سیکھ لیتے، قرآن کی آیت نازل ہوتی، حضور ان کو سناتے، یہ یاد کر لیتے، حضور کے فرمان یاد کر لیتے، اور یہ تقریباً 70 کے قریب تھے طلباء، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، جو دین سیکھنے آئے حضور ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، پیسے ان پہ خرچ کرتے تھے۔ یہ تو انگریز ملعون جب سے اس بر صغیر میں آیا نا، اس نے آ کے کہا یہ تعلیم تو ایک بڑا اچھا بزنس ہے، یہ مفت کیوں دیتے ہو؟ اس نے آ کر یہاں پر اس کو علم کو بیچا ہے، اور ماشاءاللہ اب ان کے جو خوشہ چین ہے، اب انہوں نے کہا جی سب ختم، مفت تعلیم ختم، اب سب پیسوں سے ملے گا تمہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے طلباء کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا، پہلا مدرسہ جس کی بنیاد حضور نے رکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہیں، اور لوگوں نے سمجھا کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ اس وقت مرگی کے دورے کا علاج یہ تھا کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے اذان دیتے تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا۔ کہتے بہت سے صحابہ آئے، کسی نے میری گردن پہ پاؤں رکھا، اذان دی، وہ چلے گئے۔ کہتے مرگی کا دورہ نہیں تھا، بھوک کا دورہ تھا، بھوک کا، کئی دن ہو گئے تھے فاقے سے۔ اتنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ فرماتے ہیں مجھے حضور نے جب دیکھا تو حضور فوراً سمجھ گئے کہ مرگی کا دورہ نہیں ہے، یہ تو مسئلہ اور ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو پکڑا اور کھڑا کیا، فرمایا جاؤ اما عائشہ کے پاس کو کھانے پینے کی چیز ہے تو لے آؤ۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور یہ گئے حضور کے گھر، اماں جان کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور فرماتے کہ گھر میں کھانے پینے کی چیز ہے دے دو۔ تو انہوں نے بتایا کہ انصار صحابہ کے گھر سے یہ ایک پیالہ دودھ کا آیا ہے، یہ لے جاؤ۔ کہتے جب پیالہ دودھ کا ملا تو جی چاہا کہ یہیں پی لوں، میرے لیے تو ہے۔ پھر یاد آیا کہ حضور نے تو فرمایا تھا جو ملے لے آنا، چلو لے کے چلتے ہیں۔ جب حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ میری طرف دیکھو پیالہ یوں ہاتھ میں پکڑ لیا، فرمایا ابو ہریرہ تو بھی اتنے دنوں سے فاقے سے ہے، تیرے ساتھی بھی فاقے سے ہوں گے، چلو اپنے جو 70 ساتھی ہیں ان کو بھی بلاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب حضور کا حکم ہے، میں لینے تو چلا گیا لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہی پیالہ ہے، مجھے دے دیتے چلو میرا ہی کچھ بنتا، ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا، اس میں تو 70 گھونٹ بھی نہیں ہے، تو مجھے ہی دے دیتے، لیکن حضور کا حکم۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ آنکھیں جھٹلا رہی ہیں
مگر ہمارا یقین اللہ کی ذات کے اوپر پورا ہو۔